السلام علیکم دوستو، تمام آنے والے دوستوں کو اے ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی سٹوری سنانے والے ہیں، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ خواہشات کی چاہ میں ہم جان کی بازی ہارے، یار ارحم پلیز مجھے انبلاک کرو، یار مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے تم سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ یار تیرے پاس بہت لوگ ہیں پر میرے پاس صرف تو ہے، واپس آ جاؤ یار۔ الف نے ارحم کو 20 میسیج کر دیے۔ 20 میسیج کے بعد رسپانس آیا، تو محض اتنا کہ مجھے بار بار میسیج کر کے پریشان نہیں کرو، تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ الف مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی یار، تو ایسا تو نہیں تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ الف ایک چھوٹے بچے کی مانند رونے لگی۔ الف کو یاد آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی خاطر پوری دنیا سے لڑ لیتی تھی۔ ارحم الف کے لیے سب کچھ تھا، خدا کی طرف سے دیا اور سب سے قیمتی تحفہ سمجھتی تھی۔ الف اور ارحم کی دوستی کے چرچے ہر طرف تھے، مگر نہ جانے کس کی بری نظر کھا گئی، سب ختم ہو گیا۔ الف کے پاس واٹس ایپ پہ ماہی کا میسج آیا، الف ارحم کہہ رہا ہے پلیز خدا کا واسطہ ہے میرا خیال رکھنا بند کر دو۔ ماہی کے اس میسج سے الف کو بہت اذیت ہوئی، الف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماہی ارحم کو کہنا، الف کہہ رہی تھی میں مر گئی ہوں تمہارے لیے۔ الف نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ ارحم تم تو کہتے تھے الف تم میری ہنسنے کی وجہ ہو، تم مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں چلے گئے مجھے چھوڑ کے؟ تمہیں مجھے چھوڑتے وقت مجھ پہ ترس نہیں آیا؟ میں نے ہاتھ جوڑے تمہارے آگے مگر تم چلے گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا جب کبھی مجھ سے بیزار ہو جانا صرف ایک دفعہ کہہ دینا الف میری زندگی سے چلی جا، میں چلی جاتی ہمیشہ کے لیے، لیکن تو نے مجھے بلاک کر دیا۔ کیا میں نے تمہیں اتنا تنگ کر لیا تھا کہ بلاک کرنے کی نوبت آ گئی؟ الف روتے روتے سو گئی۔ وقت گزرتا رہا، الف خود کو اذیت دیتی رہی۔ جب جب اس کو لگتا اس نے اپنی جان سے پیارے دوست کو اذیت دی ہے، تب تب وہ غلط میڈیسن کا استعمال کرتی۔ وقت گزرتا رہا، الف بیمار ہوتی گئی، الف شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر سے معلوم ہوا اس نے غلط میڈیسن کا استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق الف کچھ دن اور وہ دوائی کھاتی تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ الف چاہتی تھی مرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کی ارحم سے بات ہو جائے، لیکن کبھی وہ سوچتی چلو اچھا ہے ارحم کو اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی، اب وہ مرے گی تو ارحم کو تکلیف نہیں ہوگی۔ 1 مہینے کے بعد ارحم کا میسج آیا، الف یار آئی مس یو۔ الف نے ارحم کا میسج پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارحم اپنی زندگی کا بیکار سا قصہ سمجھ کے بھول جاؤ، مجھے نہیں بول سکتا تجھے میں، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی تھی، تبھی چھوڑ گئے تھے نا تم مجھے۔ اچھا اب آ گیا ہوں نا، میں اب نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر میں ویسے ہی اکیلی ہو گئی تھی جیسے بچپن سے آج تک ہوں۔ جانتا ہوں، تبھی تو آیا۔ الف خاموش ہوگی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے زیادہ بولنے کی وجہ سے ہی ارحم اس کو چھوڑ کے گیا تھا۔ الف اپنے دل کی ہر بات کچھ سوچے سمجھے کہہ دیتی تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ الف ایک بار ارحم کو کھو چکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس کا یار پھر سے اسے دور چلا جائے۔ الف نے خود سے میسیج کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کو ارحم کے میسیج کا انتظار رہتا تھا۔ جب ارحم فری ہوتا تو میسیج کر دیتا، الف صرف اس کے میسیج کا جواب دیتی۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی، ہنسی مذاق کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں چھن جانے کا خوف تھا۔ الف کو لگتا تھا وہ مذاق کرے گی، زیادہ باتیں کرے گی تو ارحم پھر سے اس سے دور چلا جائے گا۔ میں نے تو اتنے عرصے سے سورج کی ایک کرن نہیں دیکھی، اب تو نیند بھی نہیں آتی، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا مجھ سے۔ اچھے تو جیل میں رہنے والے قیدیوں کی زندگی ہے، کم سے کم عدالت تک کا سفر تو کر لیتے ہیں، میرے نصیب میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ الف نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نجف کو بتایا، جو کہ اس کی بہت ہی اچھی دوست تھی۔
یار الف میں آ رہی ہوں تیرے گھر، تو تیار رہنا، ہم تھوڑی دیر باہر چلتے ہیں، تیرا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ یار نجف ضد نہیں کر، تو جانتی ہے میری زندگی نرک بنی ہوئی ہے، مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میرا دل کرتا ہے کسی طریقے سے اس قید سے کہیں دور بھاگ جاؤں یا پھر میں اپنی جان دے دوں۔ بکواس بند کرو الف، بچوں جیسی باتیں نہیں کرو۔ نجف تمہیں پتہ ہے بابا میری شادی زبردستی کروانا چاہتے، وہ بھی وہاں جہاں میری کوئی قدر نہیں، جہاں میں ایک بار دھتکار دی گئی ہوں۔ نجف میں نے ان لوگوں کی باتیں سنی تھیں، وہ لوگ خوشی سے مجھ سے شادی نہیں کر رہے، وہ ماما بابا کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ماما بابا نے پسند کی شادی کی تھی جس پر ان کو اعتراض تھا، اب وہ اس بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری ان کے بیٹے سے شادی ہو اور مجھے غلام بنا کر رکھیں اور کچھ عرصہ میں مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں۔ بابا کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، بابا ان کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے منع کیا تو بابا کہتے ہیں ایسا کوئی منع نہیں کرتا، ضرور تمہارے دل میں کوئی چور ہوگا۔ یار تھک گئی ہوں، اب تو میرے کردار پہ باتیں ہونے لگی۔ الف رونے لگی۔ الف اچھا رونا بند کرو، ایک کام کرو، تم ارحم سے بات کر لو، وہ تمہیں اس قید سے ضرور رہائی دلائے گا۔ نہیں میں ارحم سے بات نہیں کروں گی، میں خود اذیت میں رہ لوں گی مگر اس کو تکلیف نہیں ہونے دوں گی۔ ارحم مجھے میری جان سے بھی عزیز ہے، ارحم بہت اچھا لڑکا ہے، میں چاہتی ہوں وہ ہمیشہ خوش رہے، ارحم کے قابل نہیں ہوں۔ الف پھر وہ کون ہے جو تمہیں اس جہنم سے نکال سکے اور آنے والے جہنم سے بھی بچا سکے؟ میری جان کب تک اتنی مشکلیں تکلیفیں برداشت کرو گی؟ نجف کو الف کی فکر ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نجف، بابا کہتے ہیں تم ہمارے لیے آزمائش ہو، تم مرتی کیوں نہیں ہو؟ مر جاؤ۔ ماما بھی کہتی تم ضرور کچھ غلط کرو گی، تبھی تو کہہ رہی ہوں، غلط تو سب پہلے ہی سمجھتے ہیں تمہیں، بھاگ جاؤ کہیں یا ارحم پاس چلی جاؤ۔ یار میں ماما بابا کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی اور ارحم کے قابل نہیں ہوں میں آنے والی مشکلات کا سامنا کر لوں گی یا پھر خودکشی کر لوں گی۔ خودکشی کر لینے سے کیا تمہارے ماما بابا کی عزت پہ آنچ نہیں آئے گی؟ یار پلیز اپنے لیے جینا سیکھو، کوئی اور لڑکا تو ٹھیک، نہیں تو میں ارحم سے کہتی ہوں وہ لے جائے تمہیں۔ یار پلیز، ارحم میرا دوست ہے، بہت اچھا دوست، میں ایک دفعہ اس کو کھو چکی ہوں، دوبارہ نہیں، وہ چھن جائے گا مجھ سے، اس دنیا میں میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پہلے میں اس کو اپنے دل کی ہر بات بتاتی تھی، اب نہیں، اب مجھے ڈر لگتا ہے۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی الف، نجف نے روتے ہوئے کہا۔ بس میرے لیے اتنا کرو نا کہ اگر میں مر جاؤں تو ارحم کو میری موت کا نہ بتانا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ میں اس کی زندگی سے جب چلی جاؤں گی تو وہ مجھے بے وفا سمجھ کے بھول جائے گا، لیکن اگر اسے میری موت کا پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ میں اپنے دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ الف تم خودکشی نہیں کرو گی، سمجھی؟ یہ گناہ ہے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، وہ مجھے طلاق دے کر واپس بھیج دیں گے، مجھے طلاق جیسا دھبا نہیں لگوانا اپنے ماتھے پہ۔ الف رونے لگی۔ کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھے گلے لگا کر کہتا تیرے درد سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی تو ایسا ہوتا جسے کھونے سے ڈر لگتا، کوئی تو ایسا ہوتا جو مجھے محبت کرتا۔ یہ قسمت بھی کتنی عجیب ہے نا، اور دل بھی ان سے جا ملا جن سے مقدر نہیں ملتا۔ الف نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ والسلام۔